آج کے اس تجزیے میں ہم تاریخ کی ایک ایسی حیرت انگیز کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کو دنگ کر دے گی۔ ہم حضرت نوح کی زندگی اور ان کے اس انقلابی سفر کو سمجھیں گے جس میں صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال ملتی ہے جسے آج تک بھلایا نہیں جا سکا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا سفر جو صدیوں پر محیط تھا۔ اب ایک سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے اور ذرا خود سے بھی پوچھئے گا، کوئی شخص بغیر امید ہارے کتنی دیر تک مسلسل لوگوں کے طعنے اور مذاق برداشت کر سکتا ہے؟ 1 سال؟ 10 سال؟ یہ کہانی صرف ایک بہت بڑے سیلاب کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی انتہائی کٹھن ذہنی اور روحانی آزمائش کی کہانی ہے جس کا سامنا ایک اکیلے انسان نے پوری کی پوری قوم کے خلاف کیا۔ تو چلیے، سب سے پہلے اس دور کی طرف چلتے ہیں، 9 صدیوں پر محیط تنبیہ اور مسلسل تبلیغ کا وہ طویل دور۔ ہم ایک ایسے قدیم دور کی بات کر رہے ہیں نا، جو اخلاقی اور روحانی اندھیرے میں بالکل ڈوب چکا تھا۔ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر بت پرستی میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ کوئی سچی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس وقت جن جھوٹے معبودوں کی خاص طور پر پوجا کی جاتی تھی، ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اب مسلسل اور نہایت نرمی سے سمجھانے کے باوجود اس قوم کے سردار اور عام لوگ بس اپنی ضد پر اڑے رہے اور ان بتوں کو چھوڑنے پر کسی بھی صورت راضی نہیں ہوئے۔ اور کتنے عرصے تک انہیں سمجھایا گیا؟ 950 سال۔ جی ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ پورے 950 سال تک تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ذرا اس نمبر پر غور کریں۔ یہ مدت اتنی طویل ہے کہ ہمارا اور آپ کا ذہن شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ کوئی 1 یا 2 سال کی محنت نہیں تھی، بلکہ صدیوں پر محیط ایک لگاتار اور انتھک جدوجہد تھی جس کی واقعی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اب اتنے سالوں کی شدید مخالفت کے باوجود ان کا پیغام دیکھیں کتنا نرم اور اخلاق پر مبنی تھا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن بدلے میں کیا ملا؟ صرف مذاق، ذلت اور تکبر بھرے جوابات۔ وہاں کے سرداروں نے اس پیغام کو بالکل ہی جھٹوا دیا، اسے گمراہی قرار دیا اور مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب حالات نے پلٹا کھایا، یعنی کشتی بنانے کا حکم اور ایک عظیم الہی منصوبہ۔ دیکھیے، جب سینکڑوں سال کی انتھک محنت کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ لوگ کسی صورت نہیں بدلیں گے، اپنی ضد پر قائم رہیں گے، تو ایک ایسی جذباتی کیفیت سامنے آئی جہاں شاید کوئی بھی عام انسان ٹوٹ جائے۔ جب سرکش قوم کو بچانے کی تمام راہیں بند ہو گئیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر ایک انتہائی درد مندانہ فریاد کی گئی، میں مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد کر۔ یہ دعا انتہائی مجبوری اور خدا پر مکمل توکل کی ایک بہترین اور دل چھو لینے والی مثال ہے۔ اس دعا کے فوراً بعد خدا کی طرف سے براہ راست جواب اور حکم نازل ہوا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے کشتی بناؤ۔ بس اس ایک حکم نے پورے مشن کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب لوگوں کو زبانی سمجھانے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب جسمانی اور عملی طور پر ایک بہت بڑے بچاؤ کی تیاری کرنی تھی۔ ذرا تصور کریں، یہ لکڑی اور اوزار اکٹھے کرنے کا کتنا بڑا اور ناقابل یقین منصوبہ ہوگا۔ ایک انتہائی ضعیف عمر میں ایک اتنی عظیم الشان کشتی بنانا شروع کرنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا، تھکا دینے والا اور شدید محنت طلب کام تھا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ محض لکڑی کا کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، بلکہ یہ یقین، استقامت اور ایمان کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ اب ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، اس وقت کے لوگوں کی شکی ذہنیت کو ایک سوال پوری طرح ظاہر کرتا ہے کہ بھئی سمندر سے اتنی دور خشکی پر کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ لوگ وہاں سے گزرتے اور خوب مذاق اڑاتے۔ ظاہری بات ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں ایک عظیم الشان بحری جہاز کا بننا ان کے نزدیک صرف اور صرف دیوانگی تھی اور ہنسی کا باعث تھا۔ یہ تانے اس شدید ذہنی اذیت کو ظاہر کرتے ہیں جو اس دوران برداشت کرنی پڑی۔ لوگ کہتے، کیا اب نبوت سے زیادہ بڑائی کا کام پسند آ گیا ہے؟ کیا اب اس کشتی کو گھسیٹ کر پانی تک لے جاؤ گے؟ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سر عام کتنی تذلیل کی گئی، کیسا کیسا مذاق اڑایا گیا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود کام پورے یقین اور خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، تنور کا ابڑ پڑنا، یعنی اس خوفناک طوفان کی شروعات۔
اب وقت آ گیا تھا اس الہی وعدے کے پورا ہونے کا۔ تصور کریں، گھر کا وہ تنور جہاں عام طور پر روٹیاں پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، اچانک وہاں سے پانی شدت سے ابلنے لگا۔ یہ اس بات کی حتمی نشانی تھی کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ کشتی میں سوار ہونے کا یہ مرحلہ نہایت تیزی سے لیکن بہت منظم انداز میں طے ہوا۔ پہلے پانی ابلا، پھر فوراً ایمان والوں کے لیے کشتی کھولی گئی اور ساتھ ہی تمام جانوروں، پرندوں اور حشرات کے نر اور مادہ جوڑے بھی اس میں محفوظ کیے گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ باہر کھڑے لوگ اس آخری وقت میں بھی اپنی ہنسی اور تکبر میں ہی مگن تھے۔ اور پھر جیسے ہی طوفان اپنے عروج پر پہنچا، آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے، ایسی شدید بارش شروع ہوئی اور لہریں اتنی اونچی ہو گئیں، بالکل پہاڑوں جیسی۔ یہ واقعی ایک انتہائی خوفناک منظر تھا جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جو کشتی سمندر سے دور کھڑی ایک مذاق لگ رہی تھی نا، اب وہی اس دنیا میں بچاؤ کی واحد پناہگاہ بن چکی تھی۔ لیکن اس سب کے دوران ایک باپ کی دردناک التجا، ایک انتہائی سخت جذباتی آزمائش۔ اس مہیب اور خوفناک طوفان کے درمیان ایک اور طوفان بھی برپا تھا، اور وہ تھا ایک اندرونی جذباتی طوفان۔ یہ وہ دل دہلا دینے والا لمحہ تھا جب ایک باپ اپنے ہی بیٹے یام کو ان منکرین کے درمیان ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور ذرا بیٹے کا یہ غرور سے بھرا جواب تو دیکھیے، میں جلد ہی ایک پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ انکار اور تکبر کی آخری حد تھی۔ اتنی بے پناہ محبت اور مسلسل تنبیہ کے باوجود خاندانی رشتے ہدایت کا سبب نہ بن سکے، اور یہ المیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق اور استقامت کے سفر میں سب سے کٹھن موڑ شاید اپنوں کی ہی جدائی ہوتا ہے۔ بالآخر پانی اترا، پہاڑ پر قیام اور ایک نئی شروعات۔ کہتے ہیں نا کہ ہر طوفان کے بعد بالآخر سکون آتا ہے۔ خدا کے حکم سے زمین نے اپنا پانی نگل لیا، طوفان کی شدت کم ہوئی اور سورج کی کرنیں واپس چمکنے لگیں۔ خشک زمین کی تلاش کا یہ سلسلہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ دیکھیے، پہلے ایک کوا بھیجا گیا، پر اسے زمین نہ ملی اور وہ واپس آ گیا۔ پھر ایک فاختہ بھیجی گئی اور آخرکار وہ فاختہ شام کے وقت واپس آئی اور اس کی چونچ میں ایک تازہ زیتون کا پتا تھا۔ یہ پتا صرف کسی درخت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ امن، امید اور انسانیت کی ایک نئی زندگی کا ایک ایسا عالمگیر نشان بن گیا جسے آج بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ اب اگر ہم تاریخی حوالوں کی بات کریں تو قرآن اور بائبل دونوں ہی کتابیں اس عظیم کشتی کے آخری مقام کا ذکر تفصیل سے کرتی ہیں۔ قرآنی بیان کے مطابق یہ کشتی کوہ جودی پر رکی، جبکہ بائبل کے مطابق یہ ترکی کے مشرق میں آرارات کے پہاڑوں پر آ کر رکی، جسے آغی دال بھی کہا جاتا ہے اور جس کی بلندی آپ کو معلوم ہے 5000 میٹر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دونوں ہی حوالے اس عظیم الشان واقعے کی تاریخی اور جغرافیائی اہمیت کو ہمارے سامنے نہایت واضح انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آخر میں یہ داستان ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر ہم سب کو گہرائی سے غور کرنا چاہیے۔ کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ 950 سال کی یہ حیران کن جدوجہد، یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا صبر اور کامل یقین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وقتی ناکامیوں اور لوگوں کے طعنوں کے باوجود حق اور استقامت کی ہی بالآخر جیت ہوتی ہے۔ اس عظیم تاریخ سے ملنے والے اسباق پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ صبر کی یہ داستان صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک زبردست مشعل راہ ہے۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔